now we'll discuss types of spectrophotometry. So first type, first part of the types of spectrophotometry, single beam spectrophotometer. As the name indicates, it utilizes single beam of light that passes through the sample solution which is present in the holder. So ایک single beam ہے sample میں سے گزرتی ہے اور اس کو اسٹینڈرڈائز کیا جاتا ہے by placing a reference in the sample holder and the resulting value is then subtracted from the sample measurement. جیسے ہم نے پرنسپل میں ڈسکس کیا ہے پرنسپل آف اسپیکٹروفوٹومیٹری کہ ہم ایک اسٹینڈرڈ کرو بناتے ہیں, اس میں ایک ریفرنس پوائنٹ بھی ہوتا ہے جو بلینک ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی میجرمنٹ کو اسٹینڈرڈ مانتے ہوئے ہم دیکھ سکیں کہ اس کے مطابق جو ہمارے باقی جو سولوشنز ہیں ان کے ابزاربنس یا ٹرانسمیٹنس کیا ہے. تو یہاں اسی ایک ہی جو کیوٹ ہوتا ہے اور ایک ہی جگہ پہ ہم پہلے اسٹینڈرڈ کو یا ریفرنس کو میئر کرتے ہیں اور اس کے مطابق انسٹرومنٹ کو سیٹ کر کے ہم پھر اپنی باقی جو ڈیلیشنز ہوتی ہیں, جو ڈفرینٹ سولوشن ہوتے ہیں جو ہم نے پریپیئر کیے ہوتے ہیں, اس کے مطابق ہم ایک اسٹینڈرڈ کا بناتے ہیں. جو ایک ہر ڈیلیوشن کی جو ابزاربنس ہوتی ہے اس میں سے وہ جو ہمارا اسٹینڈرڈ یا جو ریفرنس میں سیمپل ہوتا ہے اس کی ابزاربنس مائنس کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں ہر ڈیلیوشن کی ابزاربنس مل جاتی ہے. آئی ریپیٹ اٹ اگین. تو ہم نے ڈفرینٹ طرح کی ڈیلیوشنز تیار کی, اب ہم نے ان کی ابزاربنس لینی ہے. اس میں کرنے سے پہلے ایک جو ہمارا سیمپل ہوتا ہے وہ بلینک ہوتا ہے جس کو ہم ریفرنس بھی لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ابزاربنس زیرو ہونی چاہیے. ظاہر ہے چونکہ بلینک ہے اس میں کوئی سولوشن جو بھی موجود ہے اس کے اندر سلیوٹ نہیں ہے, کوئی چیز ڈیزالو نہیں ہے, تو اس کی ابزاربنس زیرو ہونی چاہیے. تو ہم سیمپل جو ہے وہ میئر کرنے, سیمپل کی کنسنٹریشن میئر کرنے سے پہلے جو ہمارا ریفرنس مٹیریل ہوتا ہے جو بلینک ہوتا ہے اس کے مطابق اپنا انسٹرومنٹ جو ہے اس کو اسٹینڈرڈائز کرتے ہیں کہ اس کے مطابق اس کی ابزاربنس زیرو سیٹ کرتے ہیں. اور اگر وہ زیرو نہ ہو, کوئی ریڈنگ شو ہو رہی ہو, تو پھر بعد کے جو ڈیلیوشنز ہوتی ہیں ان کی جو میجرمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, جو میجرمنٹ آ رہی ہوتی ہے, ہم جو ریفرنس یا بلینک والی جو میجرمنٹ ہے اس کو اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں. سو پرپز یہاں یہ ہے کہ ایک ہی چونکہ بیم یوز ہوتی ہے تو اس لیے اس کو ہم سنگل بیم اسپیکٹروفوٹومیٹر کا نام دیتے ہیں. So it is standardized by placing a reference in sample holder and then the resulting value is subtracted from the sample measurements. It is suitable for applications in the wavelength range from 190 to 1100 nanometers. So خاصی اس میں بڑی جو رینج ہے جو میئر کی جا سکتی ہے. عام طور پہ اس کے ذریعے نیوکلک ایسڈز, پروٹینز یا جو باقی آرگینک مالیکولز ہوتے ہیں ان کے سولوشنز کی کنسیڈریشن فائنڈ آؤٹ کی جاتی ہے. اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ چیپر انسٹرومنٹ ہے اور بہت سمپل ہے. اس میں بہت زیادہ کمپلیکس جو اپلیکیشنز ہیں وہ نہیں ہوتی, تو اس لیے اس کو آپریٹ کرنا آسان ہوتا ہے. ناؤ ڈبل بیم, ایز اے نیم انڈیکیٹ, لائٹ سورس از اسپلٹ انٹو ٹو سیپریٹ بیمز before it passes through the sample. So we have light source and it is divided into two, it is split into two beams, اور ایک جو بیم ہوتی ہے وہ پاس کرتی ہے ریفرنس جو سیمپل ہوتا ہے اس میں سے, جو ریفرنس یا جو بلینک ہوتا ہے اس میں سے, اور جو دوسری بیم ہوتی ہے that passes through the sample. So one beam is used for reference and the other passes through the sample. وہی جو ریفرنس یا جو بلینک ہوگا ظاہر ہے اس کو میئر کرنے کے لیے ایک اس کی بیم ہے اور جو دوسری جو ہے وہ سیمپل کے لیے ہے. So two detectors measure the sample and reference beams at one time. اور جو فائنل ریڈنگ ہوتی ہے اس انسٹرومنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ جو ریفرنس کی جو ریڈنگ ہوتی ہے یہ انسٹرومنٹ اس کو سیمپل کی ریڈنگ میں سے خود ہی مائنس کر کے ہمیں فائنل جو ایبزاربنس ہوتی ہے وہ دے دیتا ہے. سو سنگل بیم میں جو ہم نے ہر ڈیلیوشن کی جو ایبزاربنس ہے وہ میئر کی اور اس میں سے سبٹریکٹ کی یا مائنس کی
جو ہمارا ریفرنس سیمپل ہوتا ہے، جو ریفرنس مٹیریل ہوتا ہے، اس میں اس کی ابزاربنس کو یہاں ایسا نہیں کرنا پڑتا. ایک لائٹ سورس کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا 2 بیم میں، ایک ریفرنس ٹیوب میں سے پاس ہوگی، دوسری سیمپل میں سے پاس ہوگی، اور جو ریفرنس والی جو ریڈنگ ہوگی یہ آٹومیٹیکلی جو سیمپل ڈفرینٹ ڈیلیوشنس کے ہوتے ہیں ان میں سے اس کو مائنس کر کے ہمیں فائنل جو ریڈنگ ہے وہ دے دیتا ہے. سو یہ اس کی ایک ایڈوانٹیج ہوتی ہے. سو دس از ایڈوانٹیجز بیکاز دا ریفرنس ریڈنگ اینڈ دا سیمپل ریڈنگ کین بی ٹیکن سائملٹینیسلی، اس کو ہم ایک ہی ٹائم پہ میئر کر سکتے ہیں. اینڈ 2 ڈیٹیکٹرز دے میئر دا سیمپل اینڈ دا ریفرنس بیمز ایٹ دا سیم ٹائم. ظاہر ہے یہ جو اسپیکٹروفوٹومیٹر ہوتا ہے اٹ ہیز ہائی اسپیڈ اینڈ ہائی ریلائبلٹی ایز کمپیئر ود سنگل بیم. یہاں یہ دونوں طرح کے جو اسپیکٹروفوٹومیٹر ہیں ان کی ورکنگ دکھائی گئی ہے. اوپر سنگل بیم ہے تو یہاں لائٹ سورس سے جو لائٹ آتی ہے، جو ریڈیشنز آتی ہیں وہ ہمارے سیمپل میں سے جو بلو کلر کا دکھایا ہوا ہے اس میں سے گزرتی ہیں، اور آگے ڈیٹیکٹر ہے جو اس کو میئر کر لیتا ہے. اور یہاں آپ کو بتایا کہ ہم اس کو اسٹینڈرڈائز کرتے ہیں. جو سیمپل ہے ایک ریفرنس ٹیوب لے کے جو عام طور پہ بلینک ظاہر ہے جس کی ابزاربنس جو ہوتی ہے اگر وہ ہو تو اس کو ہم سیمپل کی ابزاربنس سے مائنس کر کے اس طرح سے ہم مینولی آپریٹ جو ہے اس کو کرتے ہیں. جو ڈبل بیم ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے لائٹ سورس جو ہے اس میں سے آنے والی ریڈیشنز کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، سپلٹ کر دیا گیا، اور یہاں بیم سپلٹر اس کے لیے ہوتا ہے. تو بیم سپلٹر اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر رہا ہے، اور اس میں سے ایک حصہ ایک بیم گزرے گا ریفرنس میں سے اور ایک حصہ سیمپل میں سے گزرے گا. سو اس طرح سائملٹینیسلی ہم دونوں جو سیمپل ہوتے ہیں ریفرنس اور جو ہمارا سیمپل ہے وہ ہم میئر کر سکتے ہیں. جو ہمیں ایک کنورجنگ مرر کے اوپر جو ایک اور آگے ڈیٹیکٹر کے اوپر جو فائنل ریڈنگ آئے گی ریفرنس جو ٹیوب ہوتی ہے اس کی جو ریڈنگ ہوتی ہے اس میں سے مائنس کر کے جو ڈیٹیکٹر سسٹم ہوتا ہے وہ اس کو دے رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہمیں طرح سے بہتر فنکشننگ، بہتر ورکنگ ملتی ہے اور بہتر جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں. نو ویزیبل اسپیکٹروفوٹومیٹر، ظاہر جو اسپیکٹروفوٹومیٹر ہوتے ہیں سنگل بیم بھی ہیں، ڈبل بیم بھی ہیں، اور ان میں جو سورس آف لائٹ ہوتی ہے اس کے مطابق اس میں ویزیبل جو رینج ہوتی ہے وہ ریڈیشن وہ بھی یوز کی جا سکتی ہے، الٹرا وائلٹ بھی یوز کی جا سکتی ہے. تو اگر ویزیبل رینج یوز کی جائے تو اس کو ہم ویزیبل اسپیکٹروفوٹومیٹر کہتے ہیں. تو اٹ یوزز لائٹ آف ویزیبل رینج جو عام طور پہ 400 to 700 نینومیٹر چاہیے ہوتی ہے. It uses a prism to narrow a certain range of wavelength so that particular beam of light is passed through the sample. ظاہر پرزم ہے جو کہ لائٹ جو سورس سے آ رہی ہوتی ہے اس کو ڈفرینٹ طرح کی ریڈیشنز میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے، اور اس میں سے پرٹیکولر ٹائپ کی جو ریڈیشنز ہوتی ہیں وہ سیمپل میں سے گزاری جاتی ہیں بائی یوزنگ پرٹیکولر سسٹم. Visible region spectrophotometers meters vary in accuracy. بہت اچھے انسٹرومنٹ بھی ہوتے ہیں اور کم جو ایکوریسی والے انسٹرومنٹ بھی ظاہر یہ ہوتے ہیں، مگر ہم جنرلی یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ایکوریسی ہوتی ہے وہ ویری کرتی ہے. Some have this CCD detectors with enough pixels جن کی جو میئرمنٹ ہوتی ہے that may range from few نینومیٹر ٹو 10 نینومیٹرز. سو ان کی جو رینج ہے جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا وہ ڈفرینٹ چاہیے ہوتی ہے. سو اگر ویزیبل سورس یوز کیا جا رہا ہو تو اس کا ہم ویزیبل اسپیکٹروفوٹومیٹر کہتے ہیں، اور اسی طرح ظاہر ڈفرینٹ طرح کے اور اسپیکٹروفوٹومیٹر بھی موجود ہوتے ہیں.